کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور میرا سوال ہے کہ شریف اللہ جعفر کے حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک افغانستان پاکستان کے درمیان اب ایک معاملہ بھی ہے، صرف پاکستان امریکہ کے درمیان نہیں ہے، اور وفاقی حکومت نے تو ٹرمپ کا دل جیت لیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو یہ بھی ایک امید تھی کہ عمران خان کے لیے ٹرمپ کی کال آئے گی، تو یہ تو وفاقی حکومت کی تعریفیں ہو رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے۔ ٹرمپ کی کوئی ایسی بات تھی نہیں ویسے کہ ہمیں کوئی بہت یہ تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ ہماری جو پہلے، پھر میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول ڈزنٹ میٹر، دا پالیسی میٹرز۔ ہماری پہلے جو حکومت کو ہٹایا گیا ہے تو اس وقت ثابت ہوا ہے، میں ایز اے ممبر آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں ایمبیسڈر کو بلایا گیا، اور ایمبیسڈر نے آ کے میرے سامنے، میں گواہ ہوں کہ کھڑے ہو کے اس نے بولا، اس پہ سارے ممبرز موجود تھے، اس پہ باجوہ صاحب بھی موجود تھے ایز چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس نے بتایا کہ جی بالکل یہ جو سائفر ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح بیان ہوا ہے۔ تو اس کے بیانیہ تو آپ کے سامنے تھا کیا ہوا۔ اب اس سے یہ امید کرنا کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یہ ایسی بات نہیں، ان کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کال کی امید تھی آپ کو کہ نہیں؟ کس کی کال کی؟ ٹرمپ کی۔ کس کو کرے گا؟ پاکستان کی حکومت کو کریں گے؟ پاکستان کی حکومت کو کال کریں گے۔ دیکھیں پاکستان اسٹریٹجیکلی جو ہے نا افغانستان کی وجہ سے اور باقی وجوہات کی بنا پر ایک امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت پرانے ایک ایسے رابطے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا ایک لائزان ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹرمپ سے ہمیں کوئی یہ امید ہو کہ ٹرمپ ہمیں کوئی پولیٹیکل فائدہ دے گا، تو ٹرمپ تو خود وہاں پہ اپنے مصیبتوں سے بھی تنگ نہیں کر رہا، جو اس کو مسائل وہاں بنے ہوئے ہیں اپنے، جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ٹرمپ کے ساتھ بھی کسر نہیں چھوڑی۔ جب وہاں سے وہ نکلے گا نا اور پراپر ٹیک اوور کرے گا، گرپ کرے گا اپنی گورنمنٹ کو، اس کو بھی ٹائم لگنا ہے ابھی، اس کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ امید تھی، ہاں ہمیں یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ممالک ہیں دو چیزوں پر، ایک ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہیں اس پہ ہر ایک کو بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز کو اس چیز کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو پاکستان میں ہوا کس طریقے سے ہوا، ہمارا الیکشن ریگ ہوا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہیومن رائٹس وائلیشن صرف نہیں کی گئی، ابھی تک شروع ہے۔ اور ایک سب سے پاپولر لیڈر کو ایسے کیسوں میں کہ جو کیس کی بنیاد نہیں اندر ڈالا ہوا ہے، تو اس میں کوئی بھی اگر پاکستان میں انٹرنیشنل جو لاز ہیں، جو انٹرنیشنلی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں، ان کے مطابق اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے، تو میرے خیال ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور صاحب اب ذرا سیاسی نوعیت کی بات ذرا دہشت گردی کو ڈسکس کر لیا۔ سیاست میں اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے کیا بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں آپ کے اور گوہر خان صاحب کے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر تو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، ہر حد تک جائیں گے، اور بیک ڈور رابطے ہمارے قائم ہیں۔ کس سے بیک ڈور رابطے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ بیک ڈور رابطے تو ایسے ہوتے ہیں، میں تو جو بھی بات چیت ہوتی ہے میں تو کلیئر اوپنلی بتا دیتا ہوں جب بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر ان کو غور و فکر زیادہ ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی باتیں ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی انٹرنیشنلی ہماری اس وقت یہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس سے دھرنے بھی ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہیں، اور جو لاسٹ ہمارا جو پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے گولیاں مار کے ہمارے لوگ شہید کر دیے، زخمی کر دیے گولیاں مار کے، اس کے بعد تو حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ تو بچنا چاہیے، یہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے ہم سے اس وقت۔ عمران خان جیل میں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، بالکل ہمارا لیڈر ہے جیل میں ہے، لیکن اگر پاکستان کی بات کریں آپ تو یہ زیادہ مسئلہ ان کا ہے اس وقت، کیونکہ ملک جس طرف جا رہا ہے وہ جو ملک کی تباہی ہو رہی ہے اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ عمران خان تو قربانی دے رہا ہے قوم کے لیے، جیل میں ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کو بات چیت میں زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہونا چاہیے بجائے ہمارے۔ تو میں تو چونکہ جس میٹنگ میں بھی جاتا ہوں، ظاہری بات ہے ہر میٹنگ میں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہر میٹنگ میں پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں، تو میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں، وہاں پہ بات بھی کرتا ہوں۔ میری کوئی اور بھی میٹنگ ہوتی ہے کسی اور حوالے سے، اس سے میں عمران خان کی ظاہری بات ہے بات کرتا ہوں، اور عمران خان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ مجھے خان صاحب نے نہیں کہا ہوا، لیکن پھر بھی مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہے یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے۔ جی، کیونکہ میرا ضمیر ظاہری بات ہے مجھے پیچھے سے زور دیتا ہے کہ مجھے ادھر ایسے فورم پہ جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں اس وقت، فیصلہ ساز ہیں ملک کے، تو سر مجھے ابھی موقع ملتا ہے تو میں ظاہری بات ہے خان صاحب کی بات کرتا ہوں اس کے اوپر، خان صاحب کی بھی اپنی تو ابھی آپ نے خود کہا گنڈاپور صاحب کہ آپ کو خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن میں خود سے ان کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، تو جب خان صاحب نہیں کہتے اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں کسی ڈیل کے تحت یا کسی کمپرومائز کے تحت باہر نہیں آؤں گا، اور ظاہر ہے اگر وہ کسی ڈیل کے تحت باہر آتے ہیں تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا سیاست کا جو اس وقت نواز شریف صاحب کا ہوا ہے کہ وہ جس طریقے سے بیٹھے ہیں حکومت میں، تو آپ پھر کیوں اپنے طور پر انگیج کرتے ہیں ان کو اور عمران خان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ڈیل نہیں ہے۔ دیکھیں
ہر بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں. بات چیت کا مطلب ہے کہ ہمارے تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں جو ہمارے تحفظات ہیں, جو ملک کے حالات ہیں. اس وقت میں ایک حکومت کو لیڈ کر رہا ہوں, ایک صوبے کو. اس وقت سب سے پاپولر پارٹی تحریک انصاف کا میں ایک کارکن ہوں. تو مجھے ان کو یہ بات بتانا, ان کو یہ بات سمجھانا میرے پہ فرض ہے کہ میں ان کو بتاؤں, سمجھاؤں. آگے ان کے پلے یہ بات نہیں آ رہی, اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کی اصلاح کرے, ان کو ہدایت دے. لیکن بات تو میں اس لیے کروں گا کہ یہ تو میرا فرض ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. اور اس ملک کے لیے, اگر میں اس ملک کی بہتری کے لیے, اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, اپنے ورکرز کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اگر بات نہیں کرتا ہوں, پھر تو یہ تو میرے خیال میں یہ تو مرافقت ہوگی پھر. ٹھیک ہے. اچھا گڈھا پور صاحب, ایک اور سوال بھی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ پارٹی میں کسی بھی چیز کے حوالے سے متضاد بیانات سامنے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے جو مشیر ہیں بیرسٹر صاحب, وہ کہتے ہیں عمران خان کو سحری نہیں مل رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو سحری مل رہی ہے اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کا بیان کچھ اور آتا ہے, کسی اور کا بیان کچھ اور آتا ہے. اتنی انفارمیشن کی کنفیوژن کیوں ہے؟ کنفیوژن ہے پارٹی میں, کیوس ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اتنی بڑی جب پارٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی بڑی پارٹیوں میں باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں تو اب اس چیز کا قائل ہو چکا ہوں کہ اپنی ہی بات کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. کسی اور کے بیان کی ذمہ داری میں کیا لوں گا, کیونکہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا وہاں پہ, چونکہ خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل ملاقاتیں نہیں ہو رہی, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور خان صاحب کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے بعض کا تو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان باتوں کو میں ذرا ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں, اور اپنے بیانات کی حد تک ہی ان پہ کوئی بیان پہ بات بھی کر سکتا ہوں اور کوئی رائے بھی دے سکتا ہوں. باقی تو جو ہماری پارٹی میں چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو چل رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا چل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسے اپنے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہیں, اپنے کاز کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری جو مین کاز ہے ان باتوں کی وجہ سے, اور پھر میڈیا کو جب یہ باتیں مل جاتی ہیں تو میڈیا ویسے بھی ان کو ایک پیچھے سے آرڈرز ہیں کہ آپ ڈائیورٹ کریں اس چیز کو. ہم خود ہی اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو بھی ایسا کر رہے ہیں وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے. اپنی کاز پہ فوکس رکھیں, اس کے اوپر فوکس رکھیں گے تو آپ کو کوئی ڈائیورٹ نہیں کر پائے گا. ان حرطوں سے اپنی کاز سے ڈائیورٹ کرنے میں اوروں کا موقع دے رہے ہیں کہ ڈائیورٹ ہو کے وہ ان چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے آپ کی کاز کو نقصان دے. تو میرا سب لوگوں کو میری ایک اپیل ہوگی, ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو خان صاحب کو پراپر فیڈ بیک دیا کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے نہیں مل رہا ان کو پراپر فیڈ بیک؟ بالکل پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی نہیں ہے. اب میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, نہیں تو جو لوگ ملتے ہیں وکیل تو مل ہی لیتے ہیں. میرے پاس عدالت کا آرڈر ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات مجھے اجازت دی جائے گی. 1.5 مہینہ مجھے نہیں چھوڑتے ملاقات کے لیے. میں ایک پورا صوبہ رن کر رہا ہوں, عمران خان میرا لیڈر ہے, اس کی وجہ پہ میں نے چل رہا ہے. مجھے کئی باتوں سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, مجھے نہیں چھوڑتے. اس کے علاوہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, نیگوسیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, اب یہ کمیٹیاں جائیں گی تو خان صاحب کو بتائیں گی, بیٹھ کے ڈسکس کریں گی, تو اس کے اوپر کوئی آگے کا عمل بنے گا. چھوڑتے ہی نہیں ہیں, تو ملاقات نہیں کر دیتے. اب یہ ملاقاتیں کیا ہیں, فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. اب فیملی تو پالیٹکس کے بارے میں بات کیا کریں گے, ان کو کیا پتا, یا وکلا جا رہے ہیں, وکلا کو کیا پتا پالیٹکس کا. ہماری پارٹی میں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ کون انگیج ہے, وہ تو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں. تو پولیٹیکل ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس نے بننا ہے, اور آپ کی پارٹی کے لیڈران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے ہم اگلے کچھ دنوں میں ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے, اور عید کے بعد ہم سڑکوں پہ ہوں گے. کیا واقعی یہ پلان 80-85% بن گیا ہے, یا اس پہ مزید کا ورکنگ ہونی ہے احتجاج کے حوالے سے, اور وہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا, کس طرح کا ہوگا؟ ویسے میں تو اگر بتاؤں نا, اس وقت ہم ماشاءاللہ عمران خان تو پاپولر لیڈر ہے, اور ہم اتنی پاپولر پارٹی ہے کہ ساری اور پارٹیوں کو سب کو اکٹھا کر کے ملا بھی لے تو نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی فیصلہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. اس وقت انہوں نے کہا ہمیں مائنس کیا ہوا ہے اس ملک میں, ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو مجبوراً ہمیں چھوٹی بڑی پارٹیاں اور چھوٹے بڑے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس 0 جمع 0 ہی ہے؟ نہیں, اپوزیشن الائنس دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے.